إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکہف۔ سورہ کہف مکہ میں اتری اور اس کی 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع۔ سب تعریفیں اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی، ٹھیک اتاری تاکہ در سناوے ایک آفت کا اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، جس میں رہا کریں ہمیشہ، اور ڈر سناوے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو، کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے، سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں۔ سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو پچھتا کر۔ ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام، اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر۔ سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور کتب مذکورہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے۔ اور مسند احمد میں روایت حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو موقوف قرار دیا ہے، اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی معصوم رہے گا۔ یہ سب روایت تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ روح المعانی میں دہلوی سے روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ شان نزول۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات و انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں۔ اس کے
ایکسپلینیشن میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ یعنی جو جواب انہیں دینا چاہیے وہ دے دیا، اور روح کے بارے میں ان کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ روایت جو تفسیر طبری صفحہ 191 جلد 15 میں منقول ہے، اس روایت کے منافی نہیں جو پیچھے اسی جلد کے صفحہ 528 پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کے تحت گزری ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک تو ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے۔ دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے۔ تیسرے ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ سنا دیا۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن اسی حال پر گزر گئے کہ نہ جبرائیل امین آئے نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج و غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اس سورہ میں اس معاملے کے متعلق یہ آیتیں آگے آئیں گی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور اس سورہ میں نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتلا دیا گیا، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کے واقعے کا بھی مفصل بیان آ گیا، اور روح کے سوال کا جواب بھی، مگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضائے حکمت تھا۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا، اور اسی سبب سے سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا بھی کجی نہیں رکھی، نہ لفظی کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو، اور نہ معنوی کہ اس کا کوئی حکم حکمت کے خلاف ہو، بلکہ اس کو بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا اور نازل اس لیے کیا کہ تاکہ وہ کتاب کافروں کو عموماً ایک سخت عذاب سے جو من جانب اللہ ان کو آخرت میں ہوگا ڈرائے، اور اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو آخرت میں اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ کفار میں سے بالخصوص ان لوگوں کو عذاب سے ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی اولاد رکھتا ہے، اور اولاد کا عقیدہ رکھنے والے کافروں کا عام کافروں سے الگ کر کے اس لیے بیان کیا گیا کہ اس باطل عقیدے میں عرب کے عام لوگ مشرکین یہود نصارا سب ہی مبتلا تھے، نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی۔ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بکتے ہیں جو عقلاً بھی ناممکن ہے، کوئی ادنا عقل والا بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جو ان لوگوں کے کفر و انکار پر اتنا غم کرتے ہیں کہ سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کیجئے کہ ہلاکت کے قریب کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا عالم امتحان ہے، اس میں ایمان و کفر اور خیر و شر دونوں کا مجموعہ ہی رہے گا، سبھی مومن ہو جائیں گے ایسا نہ ہوگا۔ اسی امتحان کے لیے ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ
ہم اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ امتحان کرنا ہے کہ کون اس دنیا کی زینت اور رونق پر مفتون ہو کر اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور کون نہیں. غرض یہ کہ یہ عالم ابتلا ہے، تکویناً اس میں کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر رہے گا. پھر غم بیکار ہے، آپ اپنا کام کیے جائیے اور ان کے کفر کا نتیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہو جانے کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہے، ایک مقرر وقت پر ہوگا. چنانچہ ایک روز وہ آئے گا کہ ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے، نہ اس پر کوئی بسنے والا رہے گا، نہ کوئی درخت اور پہاڑ اور نہ کوئی مکان و تعمیر. خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام تبلیغ کا کرتے رہیے، منکرین کے انجام بد کا اتنا غم نہ کیجیے. معارف و مسائل. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. لفظ عوج کے معنی کسی قسم کی کجی اور ایک طرف جھکاؤ کے ہیں. قرآن کریم اپنے لفظی اور معنوی کمال میں اس سے پاک ہے. نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کسی جگہ ذرہ برابر کمی یا کجی ہو سکتی ہے، نہ علم و حکمت کے لحاظ سے. جو مفہوم لفظ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا سے ایک منفی صورت میں بتلایا گیا ہے، پھر تاکید کے لیے اسی مضمون کو مثبت طور پر لفظ قیمہ سے واضح کر دیا ہے، کیونکہ قیمہ کے معنی ہیں مستقیمہ، اور مستقیم وہی ہے جس میں کوئی ادنا کجی اور میلان کسی جانب نہ ہو. اور یہاں قیم کے ایک دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نگراں اور محافظ. اسی معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کریم جیسا اپنی ذات میں کامل مکمل ہر قسم کی کجی اور افراط و تفریط سے پاک ہے، اسی طرح یہ دوسروں کو بھی استقامت پر رکھنے والا اور بندوں کی تمام مصالح کی حفاظت کرنے والا ہے. اب خلاصہ ان دونوں لفظوں کا یہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم خود بھی کامل و مکمل ہے اور مخلوق خدا کو بھی کامل و مکمل بنانے والا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. یعنی زمین پر جو مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں موجود ہیں، وہ سب زمین کے لیے زینت اور رونق بنائی گئی ہیں. اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مخلوقات ارضیہ میں تو سانپ، بچھو، درندے، جانور اور بہت سی مضر اور مہلک چیزیں بھی ہیں. ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں مضر اور مہلک اور خراب سمجھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بے شک خراب ہیں، مگر مجموعہ عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں، کیونکہ ہر بری سے بری چیز میں دوسری حیثیات سے بہت سے فوائد بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ودیعت فرمائے ہیں. کیا زہریلے جانوروں اور درندوں سے ہزاروں انسانی ضروریات، معالجات وغیرہ میں پوری نہیں کی جاتی؟ اس لیے جو چیزیں کسی ایک حیثیت سے بری بھی ہیں لیکن مجموعہ عالم کے کارخانے کے لحاظ سے وہ بھی بری نہیں. کسی نے خوب کہا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھو کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کی کوہ میں، پھر بولے اے رب ہم کو دے اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی. پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھو میں چند برس گنتی کے.
پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے. تشریح اللغات. کہف پہاڑی غار جو وسیع ہو اس کو کہف کہتے ہیں, جو وسیع نہ ہو اس کو غار کہا جاتا ہے. رقیم لفظی اعتبار سے بمعنی المرقوم ہے, یعنی لکھی ہوئی چیز. اس مقام پر اس سے کیا مراد ہے, اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. وحاق اور سدی اور ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے معنی ایک لکھی ہوئی تختی کے قرار دیتے ہیں. اس کے معنی ایک لکھی ہوئی تختی کے قرار دیتے ہیں جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دروازے پر لگا دیا تھا. اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. قتادہ, عطیہ, عوفی, مجاہد کا قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑ کے نیچے کی وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف کا غار تھا. بعض نے خود اس پہاڑ کو رقیم کہا ہے. حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ رقیم کسی لکھی ہوئی تختی کا نام ہے یا کسی بستی کا. کعب احبار وہب بن منبع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رقیم ایلا یعنی عقبہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے جو بلاد روم میں واقع ہے. فتیتن فتح کی جمع ہے جس کے معنی ہے نوجوان. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ لفظی معنی کانوں کو بند کر دینے کے ہیں. غفلت کی نیند کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ نیند کے وقت سب سے پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر کان اپنا کام کرتے رہتے ہیں. آواز سنائی دیتی ہے. جب نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بیداری میں سب سے پہلے کان اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ آواز سے سونے والا چونکتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے. خلاصہ تفسیر, کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہیں؟ ہماری عجائبات قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے جیسا کہ یہود نے کہا تھا. دوبارہ پڑھتے ہیں. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہیں؟ ہماری عجائبات قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے جیسا کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہے, یا خود ہی سوال کرنے والے کفار قریش نے اس کو عجیب سمجھ کر سوال کیا تھا؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ یہ واقعہ بھی اگرچہ عجیب ضرور ہے مگر اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی دوسری عجائبات قدرت کے مقابلے میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجھا ہے. کیونکہ زمین و آسمان اور چاند و سورج اور تمام کائنات زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانا اصل عجائب میں سے ہے. چند نوجوانوں کا زمانہ دراز تک سوتے رہنا پھر بیدار ہونا اس کے مقابلے میں کچھ عجیب نہیں. اس تمہید کے بعد اصحاب کہف کا قصہ اس طرح بیان فرمایا, اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں نے ایک بے دین بادشاہ کی گرفت سے بھاگ کر اس غار میں جس کا قصہ آگے آتا ہے جا کر پناہ لی. پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی کہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے. غالباً رحمت سے مراد حصول مقصود ہے اور دوستی کے سامان سے مراد وہ اسباب و مقدمات ہیں جو حصول مقصد کے لیے عادتاً ضروری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی حفاظت اور تمام پریشانیوں سے نجات دینے کی صورت اس طرح بیان فرمائی کہ سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا. پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی معلوم کر لیں کہ غار میں رہنے کی مدت میں بحث و اختلاف کرنے والوں میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا. نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان میں ایک گروہ کا قول تو یہ تھا کہ ہم پورا دن یا کچھ حصہ ایک دن کا سوئے ہیں. دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنے دن سوتے رہے. آیت میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ دوسرا گروہ ہی زیادہ حقیقت شناس تھا.
جس نے مدت کی تعیین کو اللہ رب العزت کے حوالے کیا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہ تھی۔ معارف و مسائل، قصہ اصحاب کہف و رقیم، اس قصے میں چند مباحث ہیں۔ اول یہ کہ اصحاب کہف و اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں یا یہ الگ الگ دو جماعتیں ہیں۔ اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دو عنوان الگ الگ دیے۔ پھر اصحاب الرقیم کے تحت وہ مشہور قصہ 3 شخصوں کے غار میں بند ہو جانے، پھر دعاؤں کے ذریعے راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس فنی سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک جماعت ہے اور اصحاب رقیم ان 3 شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے۔ پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دہانے پر آ گرا، جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے نکلنے کا راستہ نہ رہا۔ ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ کام اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دے۔ پہلے شخص کی دعا سے پتھر کچھ سرک گیا، روشنی آنے لگی، دوسرے کی دعا سے اور زیادہ سرکا، اور پھر تیسرے کی دعا سے راستہ بالکل کھل گیا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ از روح روایت حدیث اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقیم مذکورہ 3 شخصوں کا نام ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بند رہ جانے والے 3 آدمیوں کا واقعہ سنا رہے تھے۔ یہ اضافہ فتح الباری میں بازار اور طبرانی کی روایت سے نقل کیا ہے، مگر اول تو اس حدیث کے عام راویوں کی روایات جو سیاستہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں، ان میں کسی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ نقل نہیں کیا۔ خود بخاری کی روایت بھی اس جملے سے خالی ہے۔ پھر اس جملے میں بھی اس کی تصریح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند ہونے والے ان 3 شخصوں کو اصحاب الرقیم فرمایا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیم کا ذکر فرما رہے تھے۔ اس ضمن میں ان 3 شخصوں کا ذکر فرمایا۔ لفظ رقیم کی مراد کے متعلق صحابہ و تابعین اور عام مفسرین میں جو اختلاف اقوال اوپر نقل کیا گیا ہے، وہ خود اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیم کی کوئی مراد متعین کرنے کے بارے میں کوئی روایت حدیث نہیں تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کی مراد خود متعین فرما دیں۔ پھر صحابہ و تابعین اور دوسرے مفسرین اس کے خلاف کوئی قول اختیار کریں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر شارح بخاری علیہ الرحمہ نے اصحاب کہف و رقیم کے 2 الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا اور صحیح قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ غار میں بند ہونے جانے والے 3 شخصوں کا ذکر رقیم کے ذکر کے ساتھ آ گیا ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی 3 شخص اصحاب الرقیم تھے۔ حافظ ابن حجر نے اس جگہ یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن نے جو قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے، اس کا سیاق خود یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ایک ہی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس جگہ خود اس قصے کی تفصیلات کا ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ جو اس قصے کی روح اور اصل مقصود ہے، جس سے یہود کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و نصائح بھی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اس قصے کی طرف تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے ہے۔ بیان مقصود میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں۔ مثلا یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا، جس کافر بادشاہ سے بھاگ کر ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کون تھا، اس کے کیا قائد و خیالات تھے، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگنے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر یہ کہ ان لوگوں کی تعداد کیا تھی اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کل زمانہ کتنا تھا، اور پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے۔ قرآن کریم نے
اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع بموقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اس اسلوب سے مستثنا کرنے کی وجہ سورۃ یوسف کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ قصہ اصحاب کہف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے صرف وہ اجزاء بیان کیے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے، باقی اجزاء جو خالص تاریخی و یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جواب کی طرف اشارہ بھی فرمایا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و تکرار مناسب نہیں، ان کو حوالہ بخدا تعالی کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرض منصبی معانی قرآن کو بیان کرنا ہے، قرآن کو بیان کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی حدیث میں ان اجزاء قصہ کو بیان نہیں فرمایا، اور اکابر صحابہ و تابعین نے اسی قرآنی اسلوب کو بنا پر ایسے معاملات میں ضابطہ کار یہ قرار دیا کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو، کہ اس میں بحث و تحقیق کچھ مفید نہیں۔ اکابر صحابہ و تابعین کے طرز عمل کا مقتضی یہ تھا کہ اس تفصیل میں بھی اجزاء قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ وہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متاخرین علماء تفسیر نے اسی لیے کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے زیر نظر تفسیر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیات قرآن کی تفسیر کے تحت آ جائے گا، باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزاء قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خود اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ ایک مصنف اپنی تحقیق و رائے کے پیش نظر مقدمات و قرائن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرتا ہے تو دوسرا اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے غاروں میں پناہ لینے والوں کے واقعات مختلف شہروں اور خطوں میں متعدد ہوئے ہیں۔ مورخین کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین مسیح علیہ السلام میں چونکہ رہبانیت کو دین کا سب سے بڑا کام سمجھ لیا گیا تھا، تو ہر خطے اور ہر ملک میں ایسے واقعات متعدد پیش آئے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غاروں میں پناہ گزین ہو گئے، وہیں عمریں گزار دی۔ اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس پر مورخ کو اصحاب کہف کا گمان ہو جانا کچھ بعید نہیں تھا۔ اصحاب کہف کی جگہ اور ان کا زمانہ، امام تفسیر قرطبی اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات کچھ سماعی کچھ چشمدید نقل کیے ہیں جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں۔ قرطبی نے سب سے پہلے تو ضحاک کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے غار میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں۔ پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشا نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور بعض پر اب تک گوشت پوست بھی موجود ہیں۔ اس پر صدیاں گزر گئیں
مگر صحیح سند سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود 504 ہجری میں وہاں پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالی شان محل ہوگا. اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے. اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصے میں قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں جو رومیوں کے طرز کے ہیں. اس شہر کا نام دقیوس بتلایا جاتا ہے. ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں. قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں. اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں. محض عام شہرت نقل کی ہے. مگر دوسرے اندلسی مفسر ابو حیان